غور سے میری بہن میری طرف ذرا متوجہ ہوں. اپنے بائیں کندھے کی طرف آپ 3 بار اس طرح تھتکاریں. پھر اس کے بعد آپ کہیں اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. یہ دعا 3 بار پڑھیں گی. اس خواب کا جو بھی اثرات تھے وہ سارے ختم ہو گئے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گی وہ خواب جو ہے وہ معلق رہے گا. اس کی تاثیر کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ 10 سال بعد بھی کسی کو وہ سنائیں گی تو اس نے اگر اس کی تعبیر دے دی تو وہ معاملہ ہو جائے گا. ایک سوال ہے کسی کا کہ میرا بیٹا ہے، عمر 19 سال ہے، 14 جون کو شدید قسم کا بیمار ہوا، ہاسپٹل بھجوایا. گھبراہٹ میں رہتا تھا، نیند نہیں آتی، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا، اور کبھی کبھی اس کی باتیں اکثر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ماموں آیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے غلط دوا کھلا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ماموں اس وقت سے 2 گھنٹے پہلے سے آفس جا چکے ہوتے تھے. اور اسی طرح نانا کو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، پڑھنے کو کہو تو کہتا ہے تم لوگ پڑھو، آپ پڑھیں. دنیاوی تعلیم بھی چھوڑ چکا ہے، کہتا ہے نہیں پڑھوں گا. نہ ادب آداب کا خیال رکھتا ہے. بظاہر دیکھنے میں بھی بالکل نارمل نہیں لگتا، عجیب سا لگتا ہے، جبکہ ہر میڈیکل ٹیسٹ اس کا ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر کے پاس جانے کو کبھی خود کہتا ہے اور جب لے کر جائیں تو جاتا نہیں. اس کو بی سیو ہے تو اس کا علاج انشاءاللہ 61 ہے آیت الکرسی کی. اس کو گھر میں بند کر دیا جائے ایک کمرے میں، یعنی کہ باہر نہ نکلنے دے. اس کے پاس آیت الکرسی کی مسلسل 61 جو ہے وہ چلائی جائے تو اللہ کے فضل سے 5-10 دنوں کے بعد. لیکن یہ ہے کہ اس کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ بھاگے گا، خودکشی کرے گا. چھری اس سے دور رکھیں، چھت پر نہ جانے دیں. آپ اگر آیت الکرسی چلوائیں گی تو انشاءاللہ العزیز وہ 10-15 دن کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. کسی پیر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے. ایک خاتون ہے جو بے ہوش سی پڑی رہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ جن ہے اور وہ پتہ نہیں کسی چیز کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے. لوگ اس کو جادو کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا ہے تو وہ اشاروں سے بتاتی ہے. قرآن میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور جنات اپنا کام کرتے رہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا. اب وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیں جو بھی آتا ہے اس میں کون سی تصدیق. اب ایک بیمار ہے، ایک پریشان ہے، میرے پاس آتا ہے، میں جو مرضی اس کو بیچارے کو کہتا رہوں. تو اس لیے یہ ایسے لوگوں سے یہ عموماً یہ جتنی یہ عورتوں کو یا مردوں کو ایسے جنات ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں جی فلاں مائی کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں آتا. اب وہ خبیث کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تیری نند کے ساتھ تیرا یہ مسئلہ ہے، تیری نند نے باندھا ہوا ہے، وہ نند کا بیڑا غرق ہو گیا ساری. حالانکہ مسئلہ بیچ میں کچھ اور ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے. ان لوگوں کو واقعی جن شیطان ہوتے ہیں. جو قوالیاں سنتی ہیں یا قوالی سنتے ہیں ان کے ساتھ بھی جنات ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کیوں کہ جنات میوزک پر عاشق ہوتے ہیں. یہ ان کی غذا ہے، سگریٹ کا دھواں ان کی غذا ہے. اگلا سوال ہے کہ بعض لڑکے یعنی بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں اکثر ضد اور غصہ زیادہ کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے کیا اس کا اثرات ہیں کوئی یا یہ بچوں کی ویسی ضد ہے؟ اصل میں بات یہ ہے جی ضد بھی جو ہوتی ہے یہ شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اماں جو ہے وضو کرتی تھی، اللہ ربی کی لوری سناتی تھی، اس کو دودھ پلاتی تھی. آج سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے، گانا نور جہان کا چلتا ہوتا ہے، وہ بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پھر جلدی ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کو دم کیا جائے اور گھر میں میوزک بند کیا جائے تو انشاءاللہ. پھر ایک سورہ فرقان کی آیت ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ہر نماز کے بعد ضدی بچے یا نافرمان بچوں کے لیے اگر پڑھی جائے ہر نماز کے بعد 7 بار یا 3 بار تو انشاءاللہ اللہ اس کے گھر میں برکت دے دیتے ہیں. ایک انسان ہے جو اسماعیلی فرقے کے ہیں، امریکہ میں رہتا ہے اور کہتا ہے مجھ پہ حضرت عباس علمبردار آتے ہیں اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی کبھی کبھی کہ منہ سے جھاگ نکلتی ہے. اس کو ماننے والے لوگ اس کی جھاگ دودھ میں مکس کر کے پیتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کو فوراً مانتے ہیں. ایک اور ہیں ان پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں
اور وہ لوگوں پر پانی کے چھینٹے مار کر کہتا ہے کہ میں نے نور تمہارے چہرے پر چھڑکا. کیا ان کے قبضے میں جن ہے؟ ہاں جی، وہ جن اور بہت بڑے شیطان سردار ہیں ان کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واللہ میرے پاس ایک شیطانوں کا بہت بڑا یہ خبیث آیا. اس نے مجھے یہاں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے علاج کے بارے میں منع کیا کہ اس کا علاج چھوڑ دو ورنہ ہم تجھے بہت تمہارا برا حال کریں گے. میں نے اس کو بولا یار کوئی اور بات کرو. کہتا پھر ایسا کرو تم ہمارا دوست بن جاؤ. یہ تم نے لکھا ہوا نا جو دیواروں پر، یہ جو تم عام کر رہے ہو نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو ختم کر دو. واللہ اس نے بولا کہ تم صرف یہ کہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو تم جس مریض کو دیکھو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا. اس نے یہ مجھے بولا کہ تم یہ بولو وہ جس مریض کو دیکھو گے. وہ کیوں؟ میرے منہ سے شرک کہلوانا چاہتا ہے. شیطان جتنا تم شرک کرو گے اتنا تمہارا تابع دار ہو جائے گا. تو اس لیے میری بہن وہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہاں پر ہمارے پنڈی میں بھی ایک وہ مر گیا خبیث، بانگ پیتا تھا، چرس پیتا تھا. اس کی لال لوگ لے جاتے تھے اپنے گھروں میں. ماما صاحب کے پتہ نہیں کیا اس کو کہتے تھے. ادھر لوگ اب بھی اس کے گندے نالے کے پاس اس کا مزار بنایا ہوا ہے. وہاں جو گندے لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں. اللہ کے دین کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ ننگے، یہ گندے یہ لوگ ہیں، ان کا کوئی دین سے کیوں؟ صفائی نصف ایمان ہے. تو آدھا ایمان تو ویسے ہی سب گندگی میں ہو گیا، تو آدھا تو ویسے حرکات میں ہو گیا. ان پر بالکل بلیو نہیں کرنا. ایسے لوگوں کے پاس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جائیں مت ڈریں. واللہ وضو کر کے جائیں آپ، وہاں جا کر آیت الکرسی کا ورد کریں، اس کا سارا جادو ختم ہو جائے گا. جائیں آزما کر دیکھیں، صرف آیت الکرسی پڑھیں وہاں جا کر. انشاءاللہ وہ کوئی آپ کو شعبدے بازی نہیں دکھا سکے گا، آپ پر کوئی عمل نہیں کر سکے گا. صرف آیت الکرسی. آیت الکرسی پڑھنے والوں کی آنکھوں میں اللہ پاک ایک ایسا نور عطا فرما دیتے ہیں وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. آیت الکرسی کی قدر کیا کرو، اس کو پڑھا کرو. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو. اور کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، کسی کو تکلیف ہو گئی ہے، کسی کو دورہ پڑ گیا ہے، تو آپ اس کے پاس آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنی شروع کر دیں. سورہ مومنون کی آخری آیت پڑھنی شروع کر دیں. فحسبتم انما خلقناکم. انشاءاللہ وہ مریض ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. کسی ملا کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں. صرف قرآن آپ پڑھیں اس کے ساتھ. جی، ایک کسی نے اپنا ذاتی مسئلہ لکھا ہے کہ ان کا بھائی نفسیاتی مریض ہے اور نفسیاتی معالج اس کو شائزوفرینیا کا نام دیتے ہیں، مگر کسی عامل نے بتایا کہ ان پہ جادو ہوا ہے. وہ 5 بچوں کے باپ ہیں اور بالکل نہیں ٹھیک ہو رہے. ان کو بجلی کا شاک بھی لگوایا جا چکا ہے. بہت پریشان ہے، کچھ رہنمائی کریں. انشاءاللہ جی ان کو کیسٹ دیں آپ. ہم 2 کیسٹیں دے دیں گے، آیت الکرسی کی اور دوسری کچھ صورتیں ہوتی ہیں متفرق صورتیں. انشاءاللہ وہ 40 دن ان کو صورتیں سنا دیں. اس ڈاکٹر کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پھر اس کا علاج کر کے بتائے. وہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہے. زیادہ تر یہ نفسیاتی مریض ان کو کہہ دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، جو میری بہن بیٹیاں کھاتی ہیں نا رات کو سونے والی گولیاں، یہ نشے والی، اس کو بالکل ترک کر دیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ مہندی کے پتر منگوا لیں اپنے گھروں میں. رات کو سونے سے پہلے زور زور سے ان کو سونگ لیا، اس کے بعد آپ کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. مہندی کے پتر، برگے ہنا. کیا خشک ہو؟ ہاں خشک. ایک بچے کی عمر 3 سال ہے، بات نہیں کرتا، مشاہدہ بہت اچھا ہے، سنتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے. آپ پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں اور دعا بھی کریں. اس کی ماں فجر کی نماز کے بعد 70 بار واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اگر وہ نمازی ہے تو سورج چڑھنے سے پہلے پانی میں دم کر کے اس کو پلائے. پانی میں پھونک مارنی منع ہے. سامنے رکھ کے پڑے، اس کو پلائے، انشاءاللہ باتیں کرے گا اللہ کے فضل سے. عام طور پہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے ان پہ جادو ہو گیا ہے. اگر واقعی جادو ہو جائے تو کیسے علم ہوگا؟ یعنی علامات کیا ہوتی ہیں جادو کی؟ جادو کی علامات جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہیں کہ آدمی کا کاہل رہنا، اکیلا بیٹھنا، اندھیرے کو پسند کرنا، ہاں جی یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ زیادہ تر میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ انسانی جادو جو ہے وہ فوری طور پر آدمی کو ختم کر دیتا ہے. اگر کسی کو مارنے کے لیے یا بیماری کے لیے جادو کیا جائے نا تو وہ فوری طور پر اس کے گردے ختم ہو جائیں گے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا. اس طرح کا ہوتا ہے مسئلہ. آپ ایک بات یاد رکھیں، عموماً بعض گھروں میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، یا پانی کے چھینٹے ہوتے ہیں. فوری طور پر کوئی آدمی اس کے قریب نہ جائے، وضو کر لے، آیت الکرسی پڑھے، اس کو صاف کر دے، دھو دے.
بس انشاءاللہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈر گیا تو وہ گیا. کیوں کہ ایک جن بتاتا ہے کہ جب مجھے جادوگر کسی کے پیچھے لگاتا ہے نا. ہاں ایک ضمن بات رہ گئی, بہت ضروری ہے, کبھی بھی کسی عامل کو اپنی ماں کا نام نہیں بتانا چاہیے. جو ماں کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے, چاہے وہ کوئی ہے. کبھی بھی اپنی ماں کا نام کبھی نہ بتانا کسی کو, کیونکہ جن ماں کے نام سے وہ حساب لگا کر اس تک پہنچ جاتا ہے, چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو. یہ عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی بی بی کیا معاملہ ہے, کیا نام ہے تمہارا. اس کام میں نام کی بھی ضرورت نہیں ہے. واللہ کبھی مریض کا, بہت کم مریضوں کا نام آتے ہیں ہمیں, ورنہ مریض آیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا نام کیا ہے. اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. مریض سامنے آتا ہے, اس کی آنکھیں بتاتی ہیں اس کو کیا نظر ہے, اس کو جن ہے یا اس کو حسید ہے. یہ سارا کچھ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کسی کے پاس بھی جائیں, اس کو نام نہیں بتانا آپ نے اپنی والدہ کا. جی سوال ہے کہ جو حیض کے استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیسے ضائع کیا جائے. ان کو جو عموماً تو آج کل جو سسٹم ہے وہ تو ہے ہی غلط ہے. جو کپڑے کو دھو کر پھر پھینک دیا جائے, اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے کپڑے کو وہ مریضہ نہ جلائے, اس کی والدہ یا کوئی اور جلائے. مریضہ کے جلانے سے وہ کپڑا جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا, یعنی کہ اس کے اثرات وہ لے جاتا ہے خبیث جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. جی دو بھائی ہیں, ان کا کاروبار بڑے عرصے سے ختم ہو گیا ہے, بہت زیادہ مالی حالت خراب ہو گئی ہے, اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ان پہ جادو. بہت محنت کرتے ہیں, بڑے ذہین ہیں, قابل ہیں, شریف ہیں, کاروبار پہ مکمل بندش ہے. بی بی نماز وہ پڑھیں, نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی وہ جہاں ہیں تو وہ لکھ لیں, سورہ یاسین پڑھیں, پھر اس کے بعد 19 بار سورہ صافات کی پہلی 11 آیات, سورہ صافات کی پہلی 11 آیات 19 بار, سورہ جن کی پہلی 9 آیات 19 بار. اس کی 2 ٹائم وہ تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس سے ان کا مسئلہ اللہ کرے گا حل ہو جائے گا. لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوگی, ان پر بوجھ ہوگا, ان کو بخار وغیرہ یا اس طرح ہوگا, لیکن گھبرانا نہیں ہے. ان کے لیے ان کی والدہ پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں کوئی بھی, لیکن جو ہے جو محصور ہوتا ہے اس کو چاہیے اگر وہ ہوش و واس میں تو وہ نماز وہ ضرور پڑھے. ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے بغیر جادو نہیں ٹوٹتا, یہ سن لیں آپ. نماز کے بغیر کوئی قرآن کا آپ ورد کریں گی وہ آپ کے لیے الٹا نقصان دے گا. نماز کے بغیر آپ نے کچھ نہیں پڑھا. جو بے نمازی ہے قرآن پڑھتا ہے وہ الٹا قرآن ہو جاتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ بے نمازی جو ہے وہ مشرک ہے, وہ اسی طرح کا مشرک ہے جس طرح کا وہ ہندو مشرک ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ, کیونکہ نماز فرض عین ہے. فرض عین کا تعارف جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو نماز چھوڑنے والا جو نماز نہیں پڑھتا اور مولوی ان کو بتا دیتے ہیں اتنی 100 بار یہ پڑھو, اتنی بار یہ پڑھو, وہ اس کے لیے نقصان ہے. ہاں ایک اور المیہ یہ ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نعوذ باللہ اور ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی غور کیا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ایک بار خلوص دل سے پڑھا جائے سبحان اللہ, یہ کائنات نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اس اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے اس خبیث کو دیکھتے ہوئے, اتنی بے ترجیح, اتنی تذلیل میرے اللہ کی کلام کی. تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اللہ راضی ان پر ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں, اللہ کو پاک مانتے ہیں, اللہ کو خالق مانتے ہیں, اللہ کے آخرت انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو میری مدد کر پھر میں تیری مدد کروں گا. یہ مشروط ہے. اللہ تو فرماتا ہے میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, سنتا بھی نہیں ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. میں تو سنتا نہیں, میں تو قبول کرتا ہوں, مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو. اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے ہو جاؤ. حاتم ہے, مجھے ایک یہ حدیث یاد آ گئی. ایک صحابی نے اس کو دیکھا, اس نے بیچاری نے یہی کیا ہوا تھا, چڑیلوں والا اپنا اولیا بنایا ہوا, اپنے یہ یہاں اس نے جوڑا بنایا ہوا اور یہاں اس نے بھویں یہ سارا کچھ کیا ہوا. صحابی عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ کی, انہیں بلایا حاتم کیا ہے, تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں نہیں سنی؟ آپ نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو دان چھدواتی ہیں, جو یہ کرتی ہیں, یہ کرتی ہیں. میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا. انہوں نے بولا تو قرآن نے یہ نہیں پڑھا قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا, کہ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, جسے منع کرے اس سے ہو جاؤ.
واللہ یہ اللہ کے نبی کا جو روکنا ہے وہ تمہارے فائدے کا ہے. اب دیکھیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے, آپ نہ پڑھیں آپ کو نقصان ہوگا. بسم اللہ کر کے کھانا نہ کھائیں, کس کو نقصان ہے؟ دین کو, آپ کو نقصان ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, ہر چیز میں رہنمائی اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں, اسی میں ہماری نجات ہے, اسی میں چلنا ہے ہمیں. جی بیوی وہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے, ہمیں ہدایت دے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھیں بازو کا ایک تویز نکالنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مولوی کے پاس گئے آپ, اس نے کہا اچھا جی میں حساب لگاتا ہوں. اب ایسے ہی اس نے کر کے نا, پتہ ہے پاس اس کے جن کھڑا ہے, وہ آپ کو تو نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. اب اس نے جن کو پہلے ہی پکڑائے ہوئے ہیں تویز. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا جی میں آپ کا تویز نکالتا ہوں, ایسے کرتا ہے, وہ جن اس کو پکڑا دیتا, وہ کہتا ہے یہ. آپ کہتے ہیں بڑا عاملہ پہنچا ہوا یہ تو, اس نے تو ہماری تویز, یہ تمہارے گھر میں فلاں جگہ چھپے ہوئے تھے. اب اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو گھر کا کیسے پتہ چل گیا؟ ہمارا بیڈ اس جگہ, اس کا جن اس کے جن کو ذریعے دیکھ رہا ہے کہ اس کا گھر کیا ہے, وہ سارا سسٹم دیکھ رہا ہے, وہ اس کو بتا رہا ہے. وہ کیا تمہارے گھر میں یہ درخت ہے, درخت کے نیچے یہ پھول کا پودا ہے, یہ ہے یہ ہے, وہ بتا رہا ہے وہ آدمی اس پہ. ان پر بلیو نہیں کرنا آپ نے, نہیں, یہ تو جھوٹ ہے. بی بی میں آپ کو بتاؤں واللہ اس میں تو زیادہ تر شبہ بازی ہے. آج تک کوئی ایسا مجھے مریض پیش کرو جس کے تعویذ نکلے اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو, جاؤ چیلنج کرتا ہوں, کوئی نہیں ہوا, آج تک کوئی نہیں ہوا. یہ آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات یہ انڈوں کے اوپر جو جادو نکالتے ہیں کہ یہ جی پیر صاحب ہیں, پیسے تو بہت لیتے ہیں لیکن انڈے میں سے جادو نکالتے ہیں. بتاؤں تھوڑا سا طریقہ آپ کو, میں تو فارغ ہوں, آپ زیادہ مصروف ہیں, میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ وہ کیا کرتا ہے, وہ پیر جاتا ہے, پیر کے پاس بندہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہے جی یہ. تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ یہ. اب پیچھے اس کا بندہ بیٹھا ہوا, وہ اس کا تعویذ تیار کرتا ہے. ایک باریک سا کاغذ ہوتا ہے, اس پر وہ تعویذ کو پرنٹ وہ اس کو لکھتا ہے, اس کو بولتا ہے اچھا تم جاؤ بازار سے جا کر انڈا خرید کر لے کر آؤ اور 1 پاؤ لٹھا لے کر آؤ سفید. اب وہ بیچارہ اپنے ہاتھوں سے انڈا لے کر آیا, لٹھا لے کر آیا, اتنی دیر میں اس نے کیا کیا, تعویذ تیار کیا. ایک انڈا اپنے پاس اس کے ہوتا ہے, اس کو کامن پن سے تھوڑے سے سوراخ کیے, معمولی سا بتی بنا کر تعویذ اس میں گھسیٹ دیا, اوپر موم بتی ٹپکا کر اس کو بند کر دیا. اب وہ پیر صاحب کے پٹ کے نیچے لا کر اس نے انڈا رکھ دیا. اب وہ بندہ اتنی دیر میں انڈا لے کر آیا. اب اس نے کیا کیا, انڈا اچھا بھی کپڑا بچھا دو, اس سے کپڑا بچھا دیا, انڈا رکھو, رکھ دیا. چلو وہ گلاس پانی کا پکڑو, وہ بیچارے کی توجہ تھوڑی سی ادھر ہوئی, یہ انڈا ادھر وہ انڈا ادھر, ٹھیک ہے. اب اس چند گھڑیوں میں اس نے یہ دیکھا کہ انڈا جو ہے یہ تو ہو گیا. اب اس نے بولا چلو بھائی توڑو اس کو. اب اس نے انڈا جو جیسے ہی توڑا تو اس میں وہ ایسا کاغذ ہوتا ہے, وہ خود بخود جو ہے نا کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس پر لکھا ہوتا ہے فلاں نامی اس کی ماں یہ ہے, اس کو فلاں اتنے بجے موت آئے گی. وہ کہتا ہے وہ بچ گیا, 2 گھنٹے رہ گئے سی تیرے مرن. واللہ یہ سارے فراڈ ہیں, یہ سارے چکر ہیں. صرف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے میں نجات ہے. نہ آپ, اچھا میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں. کوئی معاملے میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, گھر سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو. تہجد کے وقت اٹھیں, ایک تسبیح کریں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ کی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہارٹ لائن ہے. اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں, دیکھیں آپ کی پرابلم حل ہوتی ہیں کہ نہیں. نہ آپ کو گھر سے جانے کی بات, نہ کوئی وظیفہ چلا کرنے کی ضرورت. صبح تہجد پڑھیں اور ایک تسبیح پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگیں, اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ آپ کا, کوئی مسئلہ ہے آپ کر کے دیکھیں. جی اگلا سوال ہے کہ بعض جگہ اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ عورت کی یا مرد کی پہنی قمیض منگواتے ہیں اور اس پہ پڑھ کے پھر دم کرتے ہیں, پیمائش کی جاتی ہے, سائز اگر کم ہو جائے تو کہتے ہیں جنات کا اثر ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں بی بی پتہ کیا ہے, یہ ایک جسم کے اندر خوشبو ہوتی ہے. اب میرے پاس مریض آتا ہے نا بعض اوقات, میں ایک راز آپ کو بتانے لگا ہوں, مجھے اس سے ایک بدبو آتی ہے جس سے میں پہچان لیتا ہوں کہ اس کو جن ہے. یہ مخصوص ایک بدبو ہوتی ہے, وہ اللہ دے دیتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ, تو وہ کپڑے سے وہ سونگ دیتا ہے, پھر وہ نا شوبدہ بازی کرتا ہے, اس کو ناپتا ہے, وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے. تو اس سے ابھی چند دن ہوئے ہیں یہ
ہمارے یہاں ایک بہن بیٹھی، ان کے جاننے والوں کے ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہ خود بھی میرا خیال ہے وہ پیرنی ہے، یہاں دم وغیرہ کرتی ہے. تو اس کے گھر میں آیا، 2 بندے آئے، انہوں نے بیل دی، وہ نیچے گئی، جا کر اس نے کیا کیا، اس سے کچھ سوال کیا، اس نے ایک پتا توڑا، پتا توڑ کے اس کو، وہ جادوگر، وہ خبیث تو جن وہ تھے، انسانی روپ میں جن تھے، انہوں نے اس کو لیا پتا، اور پتا ایسے جیسے پکڑا، ساتھ ہی اس نے لونگ بنا دیا. اب وہ بڑی متاثر ہوئی کہ یہ مولوی صاحب، یہ جو ہے نا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ اٹھا کر اس کو اپنے اوپر لے گئی. اب اس کو وہ چائے وغیرہ اس کو پلائی، یہ سارا کچھ کیا، اس نے اس پر عمل کیا. اب جاتے ہوئے اس نے بولا کہ تم مجھے اپنا زیور اور پیسہ دو. اب وہ پیسہ اور زیور اس نے اپنے ہاتھ سے، وہ کہتی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے دراز میں رکھا ہے، یہ مولوی صاحب میری چابی ہے. میں نے جب بعد میں کھولا، میرا دراز میں وہ نہیں تھا. میں نے بولا وہ تو لے گیا تیرے جاننے والا جو تھا، وہ تو لے گیا. یہ شبہے بازی، یہ جادوگری ہے. جب گھروں میں آوازیں دیتے ہیں گلیوں میں آ کر، تو آپ لوگ ان کو قریب بھی نہ آنے دیا کریں. یہ جو قرآن بیچنے والے زیادہ تر یہ جادوگر کے روپ میں ہوتے ہیں. یا اس طرح ہوا، یہ آئے، آپ کو کچھ تھوڑا سا بتایا، آپ کا بی بی ایک چائے کا ایک پانی کا گلاس دینا، بابا جی نے پانی لیا کے دے، یوں تیری بابا جی ہوتی ہے، تیرے پتر نو انج ہویا ہے، تیری بیٹی نو انج رشتے نہیں آندے. وہ کہنا انہوں کس طرح پتہ لگا؟ وہ کمرے میں لے گیا. اب کمرے میں جا کر اس خبیث نے ان کو یا جو بھی جادو اثرات کیے، جاتے ہوئے وہ زیور بھی لے گیا، پیسے بھی لے گیا، اور جن بھی 2-3 چھوڑ گیا کہ آئندہ ان کے اندر جو بھی کوئی چیز آئے غائب کر لینی ہے. ان چیزوں سے بچو، کیونکہ لالچ اور طمع جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے سزا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ رشتہ چلا، بظاہر کوئی خرابی نہ تھی، لیکن میرا دل نہ مانتا تھا، استخارہ بھی درست نہ تھا. بہرحال حالات ایسے ہوئے کہ شادی ہو گئی، اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، شوہر بھی اچھے ہیں، لیکن وہ تقریباً بانجھ ہیں. اب میری صحت بھی شادی کے بعد گرتی رہی. ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر ہر چیز درست ہے، میڈیکلی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے کا حل بتائیں. سب سے پہلے تو بی بی استخارے کے متعلق بات آئی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم استخارہ کر کے سو جایا کرو. استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. استخارہ ایک دعا ہے جو اپنے اللہ سے مشورے کے لیے مانگی جاتی ہے، اور یہ خود بخود معاملات پورے ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہونا ہوتا تو آدمی کا دل اس سے پھر جاتا ہے، اگر ہونا ہوتا ہے تو اللہ پاک خود بخود اسباب پیدا کر دیتا ہے. اس کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم سو جاؤ پھر تمہاری خواب میں آئے گا، پھر چٹا رنگ آئے گا، سفید آئے گا. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ جب ایک چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے جب کریں گے تو شیطان اس میں مداخلت کرے گا. اب آپ کے سامنے ہی بات ہے کہ اب وہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ بات بتاتے ہیں کہ کسی 2 عالم تھے آپس میں، ایک قادیانی تھا اور دوسرا تھا، ان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا. اس نے بولا یار تم ایسا کرو، نبی پر تو ہمارا بھی یقین ہے، تمہارا بھی ہے، استخارے کی دعا وہی ہے ہماری جو تم پڑھتے ہو، تم ایسا کرو استخارہ کرو، جو رات کو خواب میں آئے صبح اٹھ کر فیصلہ کر لینا. ایسے ہی خام ہم اپنی دوستی کو ضائع کرتے ہیں. اب وہ رات کو خواب کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک بزرگ ہیں لیٹے ہوئے ہیں، ایک بندہ اس کے پاس اس کی خدمت کر رہا ہے، میں بھی پاس بیٹھا ہوں. کچھ دیر بعد وہ اس سے پانی مانگتا ہے، وہ اس کو پانی دیتا ہے، تھوڑا بچتا کہتا ہے مرزا تم بھی پی لو. میں حیران ہو کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا مرزا سے. وہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اچھا ہے، تم اس کے پیچھے چلو. صبح اٹھ کے اس نے یہ خواب دیکھا، اب اس سے وہ قادیانی ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ خواب کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا تو آپ اگر اپنی طرف سے کریں گے تو اس میں شیطان کا دخل ہوگا نا. دیکھیں نا، ایک آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، میں 37 بار پڑھتا ہوں، کیا کوئی حرج ہے؟ نہیں نا حرج ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 بار پڑھنا ہے، دین اس کا نام ہے. اگر آپ اس سے تجاوز کریں گے، اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ تو ساری رات نہیں پڑھ سکتا، کچھ سو اور کچھ عبادت کر. جو ساری رات نوافل پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے وہ شیطان کا طریقہ ہے، وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. وہ تو نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے آپ عبادات میں بھی اگر آگے چلیں گی تو وہ بھی سمجھے نعوذ باللہ شیطانی طریقہ ہے. بعض عامل حضرات کسی بچے کو بٹھا کے یا اس کے انگوٹھے پہ یا آگے رومال رکھ دیتے ہیں اور پھر بچہ سب کچھ بتاتا ہے. جی یہ کیا طریقہ کار؟ یہ تو سب سے پہلے تو وہ بچہ ہو گیا برباد. اصل میں اس کا جو جن ہے نا، وہ عامل کا جو جن ہے وہ اس بچے کو اثرات دے رہا ہے اپنے.
وہ بچہ دیکھ رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. اس کو بھی یہ بالی نے اس میں ذکر کیا اپنی اس کتاب میں. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، بس مختصراً یہ ہے، بچنا چاہیے ان چیزوں سے. گھر میں کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق ہمارے گھر میں ہے، اور ہلکی ہلکی آوازیں آتی ہیں، نقصان تو نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ کبھی جیسے دروازہ کھلا پتہ چلتا کوئی آیا ہے، لیکن دراصل کوئی نہیں آیا ہوتا. میرے شوہر مسجد سے اس کے بعد 5-6 منٹ بعد گھر آتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بی بی اگر اس گھر میں تصاویر ہیں یا ٹی وی لگتا ہے تو اس کو بند کر دیا جائے. پھر وہاں کوئی بھی بندہ ایک آواز دے دے کہ دیکھو بھائی اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو ہمارا گھر خالی کر دو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے. بس یہ لفظ کہہ دیں. اگر اس کے بعد بھی آئے تو پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ بسم اللہ امسینا باللہ الذی، یہ دعا ہے، اور 7 صافات کی پہلی 11 آیات پانی پہ پڑھ کے آپ گھر میں جب چھڑک جائیں گی جو چیزیں وہ یہاں جل جائیں گی یا وہ بھاگ جائیں گی. لون میں ایک مرتبہ فجر کے بعد کوئی تازی کلیجی پھینک گیا، اس میں سے خون نکل رہا تھا. اس کے بعد سخت گرمی میں کمرے میں سے کرسی آہستہ آہستہ سلگ کر جل گئی، حالانکہ نہ وہاں آگ جل رہی تھی نہ کوئی ایسا سبب تھا. اس کے بعد 7 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی، لیکن اس کے باوجود گھر پہ خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں. یہ تھا جادو، کالا جادو اس کو بولتے ہیں. اس میں جن اور انسان دونوں مکس کرتے ہیں. یہ یعنی کہ ایک انسان، اس کے پیچھے انسانی طاقت. جن ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی طاقت نہیں رکھتا جب تک انسان کا تعاون اس کے ساتھ نہ ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان سے طاقت پکڑتا ہے تب جا کر وہ ایسے معاملات کرتا ہے. اب وہ جو خون کے چھینٹے اور یہ سارا کچھ ہے، یہ جو نعوذ باللہ باز غیر اللہ کے نام پر یہ جو ذبح کرتے ہیں، یہ اس طرح کا یہ خون جو ہوتا ہے نا، اس کے وہ خون جو ہوتا ہے وہ گھروں میں پھینکتے ہیں. ان اثرات کے ذریعے یہ جنات ہوتے ہیں ان میں، وہ اس سے وہ گھروں میں آ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر اپنے پورے وجود میں آ کر پھر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کی صحت پر اٹیک کیا یا اس کے سامان پر. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت وضو میں ہو کر اس جگہ کو دھو دیا جائے. وہ جو گندی چیز ہے اس کو کم از کم اپنے گھر سے 2 میل دور پھینکنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھینکنے والا 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے. پھر ساتھ ہی اپنے گھر میں آپ اذانیں دیں سورہ بقرہ پڑھ کے، اور اس کے پانی کو دم کر کے گھر میں چھڑک دیں. اس میں خوف زدہ نہیں ہونا آپ نے. اگر دیکھا کہ اللہ نہ کرے کہ آگ لگنی شروع ہوئی ہے، آپ ایک دم جب اللہ اکبر کہیں گے آگ بجھ جائے گی. آزما کر دیکھ لیں. یہ گارنٹی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی گھر میں عموماً اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے، بجھ نہیں رہی، بڑے بڑے عامل جا رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر پڑھ کے اندر داخل ہو جائیں بے خوف ہو کر، انشاءاللہ آگ کیا سارے خبیث بھاگ جائیں گے اللہ اکبر کہنے سے. یہ کسی کی والدہ ہے، پچھلے 12 سال سے بیمار ہیں. ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ بلڈ پریشر ہے اور ذہن پہ اثر پڑا ہے. ذہنی امراض کے ڈاکٹر مسلسل علاج کر رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑا. دونوں ہاتھ مسلسل باندھ رکھتی ہیں اور کوشش کے باوجود نہیں کھولتی ہیں. ایک رات اچانک ان کے اوپر بڑا سا چھالا نکل آیا لیٹے لیٹے، اور بڑی مشکل سے اس کو صاف کیا گیا کاٹ کے. سمجھ نہیں آتی لیٹے لیٹے کیسے ہو گیا. ہاتھ بند رہنے کی وجہ سے پانی بھی نہیں پی سکتی. ہاتھ ان کے کیسے بند ہیں، اس طرح یا اس طرح؟ یہ جن کا مسئلہ ہے وہ کھڑے ہو کے بتا دیں. جی یہ مٹھی بند ہیں، وہ ادھر آ سکتی ہیں، ابھی آ سکتی ہیں، ورنہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ابھی مٹھیاں کھل جائیں گی انشاءاللہ. کراچی میں رہتی ہیں، آئیں گی انشاءاللہ مٹھیاں کھل جائیں گی اللہ کے فضل سے. ایک پیر صاحب ہیں، مٹی پہ دم کر کے دیتے ہیں تو وہ شکر بن جاتی ہے. کیا یہ بھی جنوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جادو ہے، ہاں جی، جنوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جادو ہیں. دیکھیں بی بی، میں آپ کو بتاؤں، کسی کو ہوا پر اڑتا دیکھیں، پانی پر چلتا دیکھیں، آگ کو پھانکتا دیکھیں، وہ شیطان ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک بات نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ سب باطل ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جن تنگ نہیں کرتے اور کافر جن تنگ کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بی بی یہاں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انسانوں کی فطرت سے تو ان کی زیادہ، کیونکہ یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں. ان جیسے انسان مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی تنگ کرتے ہیں. ہاں ان میں اچھی خصلت کے، میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں جتنا مجھے ایکسپیرینس ہے ان کے بارے میں، 1 لاکھ میں سے 1 جن ایسا ملا ہے جو کوئی تھوڑا سا جن کا بچہ ہو، ورنہ یہ شیطان ہی زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ یہ شیطان ہوتے ہیں. یہ جی
کیا یہ درست ہے کہ جنات اکثر درختوں پہ رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بھائی کے یہاں بہت سے درخت کٹوائے گئے تھے اور اس کے بعد سے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے مالی، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو درخت کٹوائے تھے وہاں جنات رہتے تھے اور اب وہ تنگ کرتے ہیں۔ ہاں ہوتا ہے ایسا بھی تو یہ ان کا بسیرا درختوں پہ بھی ہوتا ہے، گھروں میں یہ جو سٹور وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں جہاں روشنی نہیں ہوتی یا بند کمرے ہوتے ہیں یہاں پر یہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے حالانکہ ان کو شریعت میں جو مسلمان جن ہیں وہ انسانی چھتوں پر رہتے ہیں، اس وقت اترتے ہیں جب کھانا کھایا جائے، ورنہ وہ نہیں آتے، کیونکہ ان کا رزق بھی یہ بعض نیک لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ جو شیطان جن جب ان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے ڈیفنس کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ تو جن لوگوں نے اب درخت کٹوا دیے اور جنات تنگ کرتے ہیں، وہ اب تنگ کرتے ہیں تو اب ان کو یہی ہے حاضر کر کے ان کو کہا جائے بھی تمہارے باپ کا درخت تو نہیں تھا، ہم انسان ہیں، تم کیوں ہمارے درخت میں رہے ہو؟ کیسے حاضر اگر نہیں کیا؟ مانتے بس وہ جو مریض بیمار ہے اس کو ہمارے پاس لایا جائے، ہم اس پر اس کو حاضر کریں گے، اس کو بولیں گے، نہیں مانے گا پھر اس کو جوتے ماریں گے، خبیث کو بھاگے گا پھر۔ سر سوالات بہت زیادہ ہیں، کیا کیا جائے؟ یہ دیکھیے آپ کو دے دیے جائیں سارے۔ سبحان اللہ، یہ تو کتاب لکھنی پڑے گی۔ اگر نماز پڑھنے میں دل نہ لگے اور قرآن پڑھنے میں دل بے چین ہو تو کیا یہ شیطان جن کی طرف سے ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کا کیا علاج؟ اس کا بہترین علاج ہے کہ آدمی جو ہے نا وضو کر لے، وضو کر کے ایک آیت ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ مومنون کی 97-98 نمبر آیت ہے یہ انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گی تو اللہ کے فضل سے یہ دفع ہو جائے گا۔ اس کے چلنے سے بھی ہوتا ہے، وہ جہاں سے گزرتا ہے اس کے راستے میں پانی پھینک دو، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ جادو سے بھی بچنے کا بہترین طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ سوتے میں بھی ہو جاتا ہے، جاگنے میں، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، بال پر ہاتھ لگانے سے بھی، کسی کے ملنے سے بھی، مسافہ کرنے سے بھی، صرف بچنے کا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ واللہ 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 میں ان چیزوں پر چلتا ہوں، ان پوری دنیا کے جنوں کو چیلنج کیا ہوا کہ مارو مجھے آ کر۔ اور ایک بات بتا دوں، جو پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار، ساری کائنات کے شیطانوں کو چیلنج کر دو کہ وہ مجھے چھوؤ، وہ نہیں چھو سکے گا۔ اس میں اتنی طاقت، صبح فجر کے بعد یہ 100 بار پڑھ لیا کریں۔ آپ کے پاس ہی خاتون نے مسئلہ بھیجا ہے کہ میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے مجھے علاج بتایا تھا، وہ پڑھنا شروع کیا تو بہت مشکل ہوتی ہے، یا تو پڑھنے کو دل نہیں چاہتا یا طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے ہر بات پہ، کیا کیا جائے؟ کیسٹ سنیں پھر قرآن پاک کی، اور پھر اس کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہو وہ اس کو پش کرے کہ پڑھیں جی آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، اچھا تھوڑا سا پڑھ لیں، اس طرح جب وہ پڑھ لیں گی انشاءاللہ وہ پڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ قرآن پڑھنے سے شیطان جلتا ہے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی پڑھنے کا کہا، اقرا۔ اور یہ ہم نے تویز لٹکانے شروع کر دی ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے قرآن باندھ دو اس مریض کو، سارے پورا مکان بنا لو قرآن کا، وہ نہیں ٹھیک ہوگا جب تک پڑھے گا نہیں۔ تو اب دیکھیں نا، جو پڑھتا نہیں ہے تو اس سے کیا اس کو تکلیف ہوگی۔ اور پڑھنا ایک ایسا ہوتا ہے، بعض پیر لوگ جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مومن، وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں جی آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے لیکن آپ کا منہ نہیں ہلنا چاہیے ایسے۔ اب وہ ہماری بہنیں بھائی ہیں جو وہ ہلتے تو رہتے ہیں ایسے منہ میں، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس سے قرآن نہیں ہوتا۔ جب تک مخرج نہ ہو، زبان سے ادا نہ ہو، یہ قرآن نہیں ہے، اس سے تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ 3 سال کی بچی ہے، بالکل کچھ نہیں کھاتی اور کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیا اثرات ہیں اس بچی پہ؟ چیک کر کے بتائیں گے جی، بعض میڈیکلی بیماریاں ہوتی ہیں ایسی۔ ہمارے گھر سے چیزیں گم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ میں ایک چیز سامنے رکھتی ہوں اور چند سیکنڈ کے بعد نظر ہی نہیں آتی، پورے گھر میں ڈھونڈتی رہتی ہوں، کچھ عرصے بعد یا کچھ منٹوں بعد ایسی کسی کے پاس قرآن بند۔ میں ایک آیت بتاتا ہوں۔ اچھا کبھی آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے گھر میں اس طرح غائب ہو گئی ہیں یہ چیزیں، تو فوری طور پر ایک برتن کھلے منہ کا لے لیں، اپنے سامنے رکھ لیں پانی بھر کے، اس میں 200 بار سورہ فلق اور 200 بار سورہ ناس پڑھ کے تو آپ پانی میں تھتکار کے سارے گھر میں چھڑک دیں، وہی چیز ہوگی جہاں گئی ہے انشاءاللہ۔ 200 بار فلق اور 200 بار ناس۔ تھتکارنا ہے پانی میں، پھر اس کو چھڑک دیں آپ، ایسا عمل 2-3 بار۔ یہ جو چیزیں جو عموماً یہ ہوتا ہے جنات تنگ کرنے کے لیے نا، میں نے ابھی چابی یہاں رکھی وہ غائب ہو گئی،
اب سارا گھر ڈھونڈا، پھر تھوڑی دیر بعد وہی ہے نا. وہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی مجھے نسیان ہو گیا جی. بی بی ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے عشاء کی نماز کی بھی قدر کریں اور فجر کی نماز کی. یہ ساری پرابلم دور ہو جائیں گی، یہ میں بتا دوں. ایک میری دوست، اور ٹی وی نہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ دشمن ہے آپ کا، یہ شیطان کا دوست ہے. اس سے وہ آپ کی جسم پر اثرات کرتا ہے. اس میں گندے لوگ آتے ہیں، آپ ان کو دیکھتی ہیں، پھر گندے لوگوں کو اچھے لوگ نہیں دیکھا کرتے. آپ تو ماشاءاللہ سب اچھی ہیں، ہے نا، اللہ کے فضل سے. ہاں پڑھیں آپ. ایک دوست ہے، سونے لگتی ہیں تو جسم پہ بوجھ محسوس ہوتا رہتا ہے، مزید تھکن میں اضافہ ہوتا ہے، کیا کسی چیز کا اثر ہے؟ ہاں جی. انتہائی صفائی پسند بھی ہیں. ایک تو ہے، ایک میری بہن بیٹیاں یہ سن لیں کہ جو تو شادی شدہ ہوتی ہیں نا، اور جن کے شوہر ان کے پاس نہیں ہوتے، پردیس میں چلے گئے یا کہیں، تو ان کو چاہیے کہ وضو سے بستر پر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بستر بچھے ہوئے پر اللہ کے نبی نے سونے سے منع فرمایا. ہم کیا کرتے ہیں برادریوں میں ناک لگانے کے لیے نا اچھے سے بستر بچھا کر رکھتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے بستر کو دیکھے. اب جیسے ہی وہ بستر پر جاتے ہیں، اس پر پہلے شیاطین سوئے ہوتے ہیں. اس کو بغیر جھاڑے ہم اوپر لیٹ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تو سویا ہوا تھا، تو کیوں سوئی آ کر؟ پھر وہ دباؤ ڈالتا ہے اوپر کہ اٹھ یہاں سے، یہ تو میرے باپ کا کمرہ ہے. تو اس لیے جب ایسا ہو بستر کو اٹھائیں، بسم اللہ کر کے اس کو جھاڑیں، پھر اس کے بعد بچھائیں، پھر اس کے بعد وضو کر کے اس پر لیٹیں. بیٹھ کر 3 بار، ایک بار اخلاص پڑھیں، ایک بار فلق، ایک بار ناس پڑھ کے ایسے کر کے پھر 3 بار اس طرح کرنا ہے آپ نے. وہ بندہ جس کو یہ کیفیت ہو، جس کو یہ تکلیف ہے، وہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھے گا، ایک بار فلق، ایک بار ناس پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ تھتکار کے ایسے کر کے سارے جسم کو پھیرے گا، پھر دوبارہ پڑھے گا. اسی طرح 3 بار وہ کر کے انشاءاللہ یہ بیماری اللہ اسے اس سے شفا دے دے گا. اچھا یہی کافی ہے، یہ جو میں نے بتایا نا چیز گم ہونے میں، فلق اور ناس، انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے، بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں لیکن پھر بھی کہتی ہیں ہم ٹھیک نہیں ہوئے. کیا یہ وہم ہے یا واقعی بیماری؟ اصل میں وہم جو ہے نا، یہ وسوسہ ہے. اور وسوسے کی طاقت اللہ نے شیطان کو اتنی دی ہے کہ قرآن گواہ ہے کہ اس نے نبی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال دیا تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ نبی وہ کون ہے جو تیری حفاظت کر رہا تھا جب تیرے دل میں یہ بات ڈال رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اصل میں ایک طریقہ ہے دشمن پر غلبہ پانے کا کہ دشمن کے اوپر اپنا خوف طاری کر دیا جائے. یہ ایک اسٹریٹجی طریقہ ہر معاملے میں، چاہے آرمی ہے، چاہے یہ مجاہدین ہے یا کوئی بھی ہے. جنات کا ایک طریقہ ہے کہ یہ پہلے آدمی کو خوف زدہ کرتے ہیں. جب وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جیسے ہی وہ خوف زدہ، آپ کہتے ہیں نا ارے میں اتنا ڈری کہ میرے بال کھڑے ہو گئے سارے. اب وہ جو بال کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ راستہ ہے، اس سے وہ داخل ہو جاتا ہے ایزی. خوف کی علامت ہے یہ. اور خوف نکالو اپنے دلوں سے. واللہ یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. مان جائیں آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ لی صبح، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ازما کر دیکھ لیں، سامنے آپ کے اوریجنل سانپ آ جائے، آپ اس کو پکڑ لیں، وہ آپ اس کی پگڑی بنا لیں، اس کو جیب میں ڈال لیں، وہ کچھ نہیں کر سکے گا. آپ اس کو کر کے دیکھیں، کیونکہ آپ نے یہ پڑھی ہوئی ہے. ہم افغانستان میں ہم نے پریکٹیکلی اپنے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جس لڑکے کو بچھو یا سانپ کاٹتا تھا، ہم اس کو سزا دیتے کہ تم نے یہ آج دعا نہیں پڑھی، فجر کے وقت تم نے یہ دعا نہیں پڑھی. حالانکہ رات اندھیرے میں ہم کھانا کھاتے یا اس طرف سانپ بچھو ہمارے پاس گھومتے، لیکن کوئی نہیں کاٹتا تھا. اسی لڑکے کو کاٹتا تھا جو یہ نہیں پڑھتا تھا. ایک عربی ہوتا تھا، واللہ علم، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. وہ اتنا اس کا یقین تھا کہ وہ مچھر اتنے سے کاٹتے تھے، وہ کہتا تھا میں نے بسم اللہ پڑھی، یہ مجھے مچھر نہیں کاٹتا. واقعی اس کو مچھر نہیں کاٹتے. یقین ہے نا، جتنا جتنا یقین ہوگا. جب ہم نے یہ پڑھ لیا پھر ڈرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے. اللہ سمیع و بصیر ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ. جب ہم نے صبح پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، دم کیا اپنے آپ کو، تو پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب میں بھی تو انسان ہوں نا. ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، یہ خبیث پورے بعض بڑے بڑے مزاروں سے آ کر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، بند کرو یہ، تم نے ہمارے اتنے بندے یہ کر دیے ہیں، ہم سلفی تجھے اس طرح ماریں گے، تیرا یہ کریں گے. یقین جانے اللہ کے فضل سے اتنا سا خوف بھی دل میں نہیں آتا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرا مرنے کا وقت، میرا مرنا کیسے مرنا، یہ اللہ نے لکھ چھوڑا ہوا ہے. تو پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان جن جو گھروں سے کپڑے لے جاتے ہیں پھر لا کے رکھتے ہیں، اس قسم کی مداخلت کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بسم اللہ کر کے
جب دروازہ بند کیا جائے گا تو انشاءاللہ دوست جن بھی نہیں داخل ہو سکتا. جو مومن جن دوست بھی ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں داخل ہو سکتا. آپ نے فرمایا جیسے ہی شام ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں رکھ لیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہی شام ہوئی ڈیڈی آئے انگلی پکڑی باغوں میں گھومنے پھرنے چلے گئے نا, بچے اٹھائے ہوئے ہیں, اب ڈاکٹروں کے پاس, جی بچہ ضد کر رہا ہے, یہ ہو گیا, بیوی ہے اس کے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے, جی اب تو گئی کیوں ہے, شام کے وقت تو اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں رہ, اب تو نے بال کھولے ہیں, خوشبو تیز لگائی اور بازار میں گھومنے, تم باغ میں چلی گئی گھومنے کے لیے. آپ نے فرمایا اپنے دروازوں پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو. جس دروازے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے وہاں جن مومن جن بھی نہیں داخل ہو سکتا, یہ گارنٹی ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے خاندان کے لوگ جو دین کی طرف کسی طرح مائل نہیں ہوتے اور ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, ان کو جنات شیاطین کے شر سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ بھی اس قوم کا کیا ایک آیت ہے نا کہ وہ قوم جو اپنی حالت کا خیال نہیں کرتی اللہ بھی اس کی حالت کا خیال ہے. اس کا مفہوم یہی بنتا ہے, جو اپنا نہیں بہتر جانتے. دیکھیں نا سورہ زخرف میں آتا ہے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم رحمان سے تغافل اختیار کرتے ہو ہم خود تم پر شیطان چھوڑ دیتے ہیں. پڑھا ہوا ہے نا آپ نے, تو یہ کیا ہے, ایک پر اللہ شیطان چھوڑ دے اور ہم اس کو نکالیں. اس لیے ہمارے پاس جب مریض آتا ہے, بے پردہ عورت آتی ہے, ہم کہتے ہیں چلو بھائی پردہ کرو گی اللہ کی بندی بنو گی تو تب جا کر اس جن کو ہم مار سکتے ہیں, ورنہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تو چونٹی کا حساب لے لگا قیامت والے دن. تو میں اس بیچارے کو پکڑ کے کیوں ماروں جس کو اللہ نے تجھ پر مسلط کیا ہے. تو اس لیے میری بہنوں یہ خود بھاگے گا, جب آپ دین پر آئیں گے یہ بھاگے گا, کیونکہ آپ یا میں جب گانا سنیں گے تو اس کو غذا دے رہے ہیں, جب غلط گفتگو کرتے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں تو وہ اس کو غذا دے رہے ہیں ہم. تو کبھی چوہا بھی اس گھر سے گیا جس کو خود خوراک ڈالی جائے. یہ جی کہتے ہیں کہ جب جادو اور تعویذ وغیرہ کا علم ہو جائے تو اس کا تو پتہ چل گیا, لیکن پہلے سے جادو کے اثرات سے کیسے بچیں؟ اگر تو جسموں پر جادو ہے یا مکان کے اوپر ہے تو پھر یہی جو آیات میں نے بتائی ہیں, یہ پانی میں دم کریں, دم کرنے کے بعد پاک جگہ بیٹھ کر اس سے 7 دن غسل کر لیا جائے, پانی کو کسی صاف جگہ بہا دیا جائے, اس سے انشاءاللہ وہ پرانا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. یہی جو آیات, یہ آیات سحر جو بڑے پانی دم کر کے نا اس میں بی بی وہ جو آپ نے بتایا نا جن کو وہ کیا نام بانچ کا مسئلہ جی, وہ مجھے مل لیں. جن کو وہ شوہر کا بانچ بن کا مسئلہ ہے وہ سر کے پاس بھیجوا. ہاں وہ اس طرح بھی کر سکتی ہیں, اگر وہ خود نمازی ہیں نماز پڑھتی ہیں تو وہ ایسا کریں 7 پتھر بیری کے لے لیں بڑے سے, ٹھیک ہے, ان کو باریک کسی چیز میں کر کے پھر ایک بڑے سے برتن میں اس کو انڈیل کے پانی میں یہی آیات جو ہیں ان کو 7 بار پڑھ کے اس میں اخلاص فلق ناس بھی 7 بار کر کے اس سے اس کو پانی بھی پلا دیں, اس سے وہ 7 دن غسل کرے گا, انشاءاللہ اس کی وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. بیری کے 7 پتے پہلے ان کو پیس کے پھر اس کے بعد اس کو پانی میں مکس کر لینا, بڑے نہانے والے پانی میں. پہلے بیری کے پتوں کو کر کے نا یہ اس میں گرائنڈ نہیں کرنا پتھر سے دو, پھر اس کے بعد اس کو نہانے والے پانی میں مکس کر دینا. ظاہر ہے کہ نہانے والا برتن جو ہے پاک ہوتا ہے. اب اس میں سے 1 گلاس پانی کا دم کرنے کے بعد یعنی کہ قریب منہ کر کے انگلی ڈال کے یہ آیات پڑھی جائیں 7 بار, پھر اس کے بعد اس میں تھتکار کے وہ پانی مریض کو پلا دیا جائے 1 گلاس, پھر اس سے اس کو غسل کروا دیا جائے. اب تو ایسا ہوتا ہے الحمدللہ کہ 1 مرتبہ غسل کرنے سے اللہ پاک اس کو شفا دے دیتے ہیں, ورنہ 7 دن لگتے ہیں. انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گی. جن سے ملاقات کرنی ہو تو کیا کیا جائے؟ جن والی کو پکڑ لے اس سے ملاقات ہو جائے گی. سر آپ کروا سکتے ہیں؟ ہاں جی, نہیں اچھی بات نہیں ہے. دیکھو جو غیب ہے اس میں ہماری بہتری ہے, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو قبرستانوں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم مردے دفنانے بند کر دو, ٹھیک ہے نا. اس میں بہتری ہے نا. میں آپ کو بتاؤں جس دن مجھ کو جن نظر آ گیا نا, محسوس تو ہوتا ہے اس کی خوشبو یا دوست ہے یا دشمن ہے, یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے. جس دن مجھ کو جن نظر آ گیا اس دن میری موت ہے, کیونکہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں وہ کام ہی نہیں کر رہا جس سے مجھے جن نظر آئے, کیونکہ جن عموماً بیمار بندوں کو نظر آتے ہیں جو روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں.
ہاں خواب میں آ جائیں دھمکی دے دیں، یا کسی شگیرت کے اندر آ کر مجھے دھمکی دے دیں، یا کسی مریض کے اندر آ کر کہہ دیں، یا خواب میں عموماً کرتے ہیں میرے ساتھ آ کر بدتمیزی بدماشی کرتے ہیں، الحمدللہ ہوش میں یہ میرے سامنے نہیں آتے، آئیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے محسوس ہو گیا کہ یہ مجھے یہ کر رہا ہے، میں ایک دم میں پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل سے اللہ مجھے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ایک کزن ہے جن کو جن آتے ہیں، کبھی بازو جل جاتا ہے، جن پڑتا ہے تو بال نوچتی ہیں، اگر کلمہ پڑھا جائے اس کے پاس اسے غصہ آتا ہے، اس کے لیے علاج تجویز کریں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے شفا دے جی۔ میرے پاس ایک مریضہ تھی، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، یہ وہ جن مجھ سے بہت الرجک ہو گیا تھا، جس میں اس نے مجھے کہا کہ یہ تم 786 کے خلاف کام کرنا بند کر دو، ہاں جی، اس نے بولا کہ بند کر دو ورنہ جو ہے نا میں تجھے بہت نقصان پہنچاؤں گا۔ اب اس مریض کو میں دم کر رہا ہوں تو اس نے اس کے بازو پر اتنا بڑا جلا دیا، 786 لکھ دیا، وہ آپ میں موجود ہے، یہ وہ مریض ہے ادھر، اتنا بڑا اس کے 786 لکھ دیا، کہتا ہے اب مٹا۔ تو یہ جلانے والا بی بی جو ہے نا، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ صبح شام کے اذکار اور گھر میں قرآن کی تلاوت، انشاءاللہ اس سے یہ ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ مریض جو ہے وہ خود نماز پڑھے، نہیں پڑھ سکتا یعنی کہ لیٹ کے پڑھے، اگر بیٹھ نہیں سکتا تو انشاءاللہ نماز سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا جن انسانی شکل میں اگر آ سکتے ہیں تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جن ہے، اصل انسان نہیں ہے؟ بی بی جن جو ہوتا ہے نا، جو انسانی شکل میں آتا ہے اس کی نظر ٹھہری ہوتی ہے، یا مجھے دیکھیں میں جن بن کے بتاتا ہوں آپ کو، یہ نا وہ اس طرح ہوگا، یہ ٹھیک ہے، آنکھ نہیں جھپکے گا۔ دوسرا جب آپ سے مسافہ کرے گا تو آپ اس کے اس چیز جب بھی کسی سے مسافہ کریں نا تو ذرا گرم جوشی سے کیا کریں، ٹھیک ہے نا، ایسے آپ دبائیں اس کی، جو ہاں اس طرح دبائیں اس کو، یہ چیز کو، جن کے یہاں ہڈی نہیں ہوگی وہ انگوٹھا مل جائے گا، یہ ہے بس، یہ پہچان ہے۔ اب آپ چیک کر لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی جن تو نہیں بیٹھی ہوئی۔ ہمارے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور میری بھابھی کو میں نے خود دیکھا ہے اکثر تعویذ پلاتے ہوئے، میری ماں اور میں آپس میں دشمن بن چکے ہیں، باپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، بھائی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور گھر میں بہت زیادہ بے سکونی ہے، بھائی ماں کو گندی گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، ماں اور بہن تو کرے صبر، اس کا مقابلہ نہ کرے، اور صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ جاسیہ، الجاسیہ سورہ پڑھنے سے گھر سے فساد ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ ہم ایک روز صبح داخل ہوئے گھر میں تو ساری جگہ خون سے بھری ہوئی تھی، کافی گہرا خون تھا، 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، سمجھ نہیں آتی جادو ہے جن ہے؟ جادو ہے بیوی، یہ اس کا توڑ ان کو اس کا توڑ وہی جو میں نے بتایا ہے، آیات سحر سے پانی پیئیں بھی، اور سر میں بھی، یہ عموماً ہماری بہن بیٹیوں کو ہوتی ہے نا، پیٹ میں درد رہتا ہے یا سر میں درد رہتا ہے، ان کو یہ پانی دم کر کے پانی کو اس طرح دن میں 2 مرتبہ جسنا بھی چاہیے، جیسے تیل لگاتی ہیں جڑوں تک، انشاءاللہ اس سے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کسی نے تعویذ سر بھیجا آپ کے لیے؟ پانی کو تیل کی طرح اس طرح لگائیں جی کسی کے گھر سے تعویذ نکلا ہے، کیا یہ نظر کا ہے؟ اچھا ایک بات میں بتاؤں، یہ تعویذوں سے لوگ ڈرتے بہت ہیں، لوگ کہتے ہیں جیسی تعویذ ہاتھ میں ہے نا وہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے مر گیا، یہ نہ ہاتھ نہ لامی، ماں ہاتھ نہیں لان دیں، وہ کام والی بلائے گی، کام والی کو بولے گی تم اٹھاؤ، ہے نا، یہ کچھ نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ حدیث میں آیا کہ بعض صحابہ نے چوتھے کے بخار کے لیے یہ اچھے کام کے لیے، لیکن میں ان تعویذوں کا قائل نہیں ہوں۔ اس مریض کو اللہ کے فضل سے بسم اللہ بھی آتی ہے پڑھنی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتی ہے نا، آتی ہوگی نا، جس کے لیے بھی ہوگا آخر وہ مسلمان ہوگا، تو کلمہ اس نے پڑھا تو وہ مسلمان ہوا نا، تو یہ اس پہ یہی لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کسی اچھے موحد مولوی کا تعویذ ہے، لیکن میرا پھر بھی اس پر بلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ لکھنے کے لٹکانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے ہے یہ بہتری کے لیے ہے، لیکن اگر بچہ بہت چھوٹا ہو اور بار بار نظر لگ جاتی ہو تو جیسے صحابہ کرام سے بھی ہے روایت سے، بعض صحابہ نے چوتھے کے بخار کے لیے ایسے الفاظ لکھے دیے، مثلا اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، تو کیا اس طرح بسم اللہ قل هو اللہ ایسی چیز بہت چھوٹے بچے کو نظر کے لیے لکھ کے پہنائی جا سکتی ہے؟ کوئی کسی صحابی کا ایک آدب مجھے بھی بتا دینا، کسی نے یہ لکھ کر دی، یہ دعا تو ہے صبح کی سنتوں کے بعد پڑھنے کی،
अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्राईल व मीकाईल व रब्बा इसराफील व रब्बा मुहम्मदिन औज़ु बिका मिनन नार। ये तो सुबह सुन्नतों के बाद, हाँ यही बात याद आ गई मेरी बहनों, सुबह फजर की सुन्नतों के बाद की जो दुआ है ना, उसको कभी ना भूलना। उसमें तुम्हारे बाल झड़ने की दुआ है, उसमें तुम्हारे पट्ठों में दर्द होने की दुआ है, उसमें तुम्हारे यानी कि अल्लाहुम्मा जअलनी फी कल्बी नूरम फी बसरी नूरम फी समी नूरम, यानी कानों की, नाक की, आंखों की हर किस्म की दुआ है। इसको कभी ना भूलिए, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हाँ ये ना हो तवीज बनाकर इसको लटका लें, तवीज काम नहीं करेगा, ये पढ़ने से इंशाल्लाह होगा। मेरे शौहर अच्छे हैं, नेक है, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं है और कहते हैं लोग के जादू किया हुआ, पेट से खिलाया गया। उसके शौहर में पेट के जादू की एक शर्त है, निशानी है कि दायमी दर्द होगा, कोई दवाई उस पर असर नहीं करेगी जिसको पेट का जादू होगा। ये बात याद रखें, जिस पर कोई दवाई असर नहीं करती, जिसके पेट में मुसलसल दर्द रहता है, वो पेट का जादू उसको पिलाया होता है। ये पिलाए हुए जादू की निशानी है। या एकदम पेट से दर्द खत्म हुआ, कमर में चला गया, या सर में आ गया, या पट्ठे भारी हो गए, ये पिलाया हुआ जादू होता है। सर इलाज? इसका इलाज मेरी बहन वही ये आयत पढ़ेगा ना, ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 23 है। अगर तो उसका शोहर बैठ के पास उसके सुन ले, किबला रुख बैठ के इशा की नमाज के बाद 23 नंबर आयत है सूरह फुरकान। ठीक है सर। हाँ जी वो लिख लें, छोटी सी आयत वक़ा दिना से शुरू होती है, 363 बार उसके दाएं कान की तरफ बैठ के पढ़े, उससे इंशाल्लाह उसका शोहर ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। अच्छा ये मियां बीवी की मोहब्बत, बहुत से लोगों का मसला है कि शौहर की दिलचस्पी नहीं है, उनका भी बता दें। बीबी ये वैसे बड़ा जरूरी सवाल था, मैं आपको एक बात बताऊं असल में मेरी कोई बहन बेटी बुरा न मनाए, मैं थोड़ा सा फ्री स्टाइल में दर्स देने का आदी हूँ। जब शौहर घर में आता है ना तो भूमें उसकी चढ़ी होती हैं, पास प्याज लहसुन की बदबू आती है जी। तो उससे बजाय ये पूछने के खैरियत से आए, एकदम कुछ ना कुछ उसको सुना दिया जाता है। जब बाजार जाती है सौदा लेने के लिए, 10 रुपये उससे दुकानदार से रियायत करवानी होती है, तो उससे हंस हंस के ऐसे ऐसे अच्छे अंदाज से बातें करती है। ये इस्लामी रूह से ये खिलाफ गलत है, ये ठीक है ना। ये जो रवैया दुकानदार के साथ है ना, ये शोहर के साथ होना चाहिए, मादरत के साथ मेरी बहन। ये होता है अमूमन, मैं भी खुद दुकानदार हूं, मेरे पास जब आती है ना लेडीज, तो इस तरीके से फिर मुझे अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा तो अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश करते हैं कि ये मसला हंसी ना आए हमें, लेकिन ये है कि हमें अपने घरों का ये रवैया अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत हो जाएगी। फिर दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अय्युन। वल्लाही इतनी मुजरब दुआ है कि अगर इसको ज्यादा ताकतवर बनाना है तो इसको आखिरी तशहुद में पढ़ें, अत्तहियात के बाद, दुरूद शरीफ के बाद इसको एक बार पढ़ लिया करें, वरना हर नमाज के बाद 3 बार या 7 बार पढ़ के शोहर सामने है तो फूंक दें, ना आए तो उसको तसव्वुर में लाकर फूंक मार दें। औलाद का मसला है तो वो यही दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये ठंडक है ना आंखों की, जाहिर है शोहर सही होगा तो आंखों को ठंडक होगी, बच्चे ठीक होंगे तो आंखों को ठंडक होगी। ये सूरह फुरकान की है। बस जी सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी बहनों को ये, अच्छा मेरी बहनों एक मैं लास्ट आपको बात कहता हूँ, इसमें एक मेरी बीवी है, बाकी सब बहन रहती हैं कि मेरी बहनों देखो पहले दौर की बात है, आप गौर से सुने। देखो हमने, किसी ने पहले चले जाना है, किसी ने बाद में जाना है अपने अल्लाह के पास। और आप तसव्वुर करें कि कब्र क्या है, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, फिर आखिरत क्या है। आप यकीन जाने कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने एक आयत लिखी है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ठीक है। अब हमने ये सोचना है कि मैं 10 साल से 20 साल से नमाज भी पढ़ रहा हूं, और क्या मैं फाहिशी का मुर्तकिब नहीं हो रहा या मुनकरात का मुर्तकिब क्या है। अब ये फाहिशी और मुनकरात क्या है। पहले दौर में एक आदमी, थोड़ा सा मैं जरा खुल के बात करूंगा ताकि समझ आ जाए। एक आदमी बुरा था, दुनिया उसको बुरा कहती थी, जो जाकर किसी गंदे बाजार में गाना सिर्फ सुनता था। वो रात का इंतजार करता था, चेहरे पे अपने रुमाल लपेट के फिर जाता था, फिर छुप कर आ जाता था, किसी को पता न चले। वो क्या करता था, औरत नाचती थी, वो उसका गाना सुनता था। आज अब मैं और आप अपने घरों का जरा जायजा लें,
کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی میں یہ مجرا دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ کیا نماز غلط ہے یا اللہ کا کلام غلط ہے؟ ایک یہودی آپ کے پاس آ جاتا ہے قرآن سمجھنے والا، وہ کہتا ہے میری بہن یہ بتاؤ یا میرے بھائی یہ بتاؤ کہ تیرا قرآن یہ سچا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز جو ہے بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، اور تمہیں تو میں دیکھ رہا ہوں تیری بیوی بھی بے پردہ ہے، تیری بیٹی بھی بے پردہ ہے، گھر میں تیرے گانے کی بھی آواز آتی ہے، تو یہ تیرا قرآن غلط ہے یا تو غلط ہے یا تیری نماز غلط ہے؟ بتاؤ۔ یہ آپ سے میں نے سوال کیا ہے، اس کا جواب اپنے آپ سے ہم لیں کہ کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ان گندی چیزوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ جس گھر میں کتا ہوگا، جس گھر میں تصویر ہوگی، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، چاہے وہاں قرآن پڑھیں، چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے جو مرضی کریں۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ حق ہے، اور حق کے سوا اللہ کے نبی کچھ نہیں بتاتے، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوتے۔ یہ میں آخری گزارشات کی ہیں۔ باقی میری بہن اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہے تو اس کے لیے میری بات، اللہ نبی کی بات سے میں معذرت نہیں چاہتا کیونکہ وہ تو حکم ہے، میری بات کوئی اگر بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کب کی بات ہے یہ جو ہے نا، یہ جس کو کان کی تکلیف ہے قرآن سننے سے، وہ ہر نماز کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ کے اپنے کان میں پھونکیں گے، انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت